بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تشکیل پاکستان سبق نمبر 2 کا لیکچر نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آج کا ٹاپک ہے 14 اگست کی اہمیت اور نظریاتی ریاست کے شہریوں کی ذمہ داریاں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن ہے۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دن کے فرق سے آزادی حاصل کی تھی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک 1366 کو ہجری کو آزاد ہوا جبکہ بھارت 15 اگست 1947 کو، اور اس دن جمعرات کا دن تھا، اور یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک انعام تھا کہ 14 اگست 1947 کو ہی رمضان کی 27ویں شب تھی۔ اس شب کو لیلۃ القدر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کی، بھلائیوں کی اور قدر کی رات۔ یعنی پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمیں لیلۃ القدر کو ملا، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جو پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے۔ ہم جب بولتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو صرف یہ کہنا ہی ہم کو، تمام مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، تو اس کے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے قائد اعظم نے 15 جون 1948 کو قوم سے خطاب کیا تھا اور انہیں صوبائیت اور نسل پرستی کے خطرات سے ان الفاظ میں آگاہ فرمایا تھا کہ اب ہم بلوچی نہیں ہیں، ہم پٹھان، سندھی، پنجابی اور بنگالی کے بجائے صرف پاکستانی ہیں۔ ہماری سوچ اور فعل اور عمل ایک پاکستانی کے شایان شان ہونا چاہیے، اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو جدوجہد پاکستان کے پس منظر میں یہ فکر و فلسفہ کار فرما تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے گی جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اسی پس منظر میں پاکستان کا تصور ایک نظریاتی ریاست کا تصور ہے۔ نظریاتی ریاست کیا ہوتی ہے؟ نظریاتی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جو کسی نظریے پر قائم کی جائے، جو کسی فلسفے پر قائم کی جائے، اور پاکستان ایک نظریے پر قائم کیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام کا نظریہ تھا۔ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہماری آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ تو ہم نے ہر چیز میں سب سے پہلے اسلام کو فوقیت دینی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو فوقیت دینی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان حاصل کیا تھا، اور ہم نے ہر طرح کی صوبائیت، علاقیات، تعصب، نسل پرستی کو ختم کر کے صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم سب پاکستانی ہیں۔ جس طرح 14 اگست کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچی ہیں۔ اسی طرح ہم نے پورے سال یہ پریکٹس کرنی ہے، اور ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ کاش کہ ہم سب مسلمان بھی ایک ہو جائیں۔ تو 14 اگست کی اہمیت جو ہے وہ صرف 14 اگست صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم جھنڈیاں لگا کے اور جھنڈے لہرا کے اور بائکوں کی سائلنسر نکال کے اور بس جشن منا کے ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ نہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے نمبر 1 پہلا جو ہمارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کریں۔ دوسرا کہ ہم جمہوری نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جمہوری نظام کیسا؟ کہ جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں مساوات ہو، جس میں عزت اور تکریم ہو، یہ جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ نظریاتی ریاست کے ہر شہری کو اپنے وطن کا وفادار ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے، اور آزمائش کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کا ذاتی مفاد ریاست و مملکت کے مفاد سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ہر شہری کو رزق حلال کمانا چاہیے، کسی فراڈ، دھوکے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو فریب دینا چاہیے۔ نمبر 5، ان کا رویہ ایک تعلیم یافتہ مہذب شخص کا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم ہی تمام کامیابیوں کی کلید ہے، یعنی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ نمبر 6، ان کو ریاست کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، یعنی قوانین کی پابندی، کبھی تشدد پر نہیں اترنا چاہیے، قوانین، قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ ان کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو قومی یکجہتی، وقار اور ترقی کو فروغ دیتی ہوں۔ ان کو سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کو سخت محنت کش ہونا چاہیے،
محنتی ہونا چاہیے اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لینا چاہیے۔ نظریاتی ریاست کے شہریوں کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 10، انہیں مسلم اخوت اور انسانی عظمت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ تھیں ہماری ذمہ داریاں کہ ہم کیونکہ نظریاتی ریاست کے شہری ہیں تو ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں، کیونکہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے لیکچر کے اختتام میں اس شعر پر کروں گی کہ ہزاروں قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو یہ چمن پایا ہے۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، جب ملک ہی نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ ملک و ملت کی تباہی کا نہ یوں سامان بنو، جس پر تہذیب کرے ناز وہ انسان بنو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔